بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، عطف بحرف جو ہے اور عطف بیاں، یہ توابع کی آخری دو قسمیں ہیں یا آخری دو توابع ہیں۔ تو پڑھتے ہیں عطف بحرف وہ تابع ہے کہ اس کے اور مطبوع کے درمیان حروف عطف میں سے کوئی حرف آئے، اس کے مطبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں۔ مثال: جاء حامد و علی، حامد اور علی آئے۔ وضاحت: مذکورہ مثال میں حامد معطوف علیہ اور علی معطوف ہے، اور یہ اسلوب عطف بحرف ہے۔ حامد معطوف علیہ مرفوع ہے، اس لیے علی معطوف بھی مرفوع ہے۔ حروف عطف کون سے ہیں؟ 10 ہے۔ واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن، یہ 10 ہو گئے۔ ان کو یاد کرنا چاہیے، ضروری ہے۔ اب مثال میں آیا جاء حامد و علی۔ حامد کیا ہے؟ مطبوع ہے۔ علی کیا ہے؟ تابع ہے۔ یہ تابع ہو گیا۔ اور تابع جو ہے یہاں پر کیا کہا جاتا ہے؟ معطوف۔ اور جو مطبوع ہے اس کو کہا جاتا ہے معطوف علیہ۔ یہ نام نوٹ کرنے چاہیے، ضروری ہے، کیونکہ اعراب میں اس کا لکھنا پڑے گا، لکھنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ان دونوں کا تعلق ایک کس کی وجہ سے؟ حروف عطف کوئی آئے گا، اور یہ 10 ہے، ان میں سے کوئی ایک نہ ایک تو آئے گا، تو وہ ان دونوں کے درمیان ریلیشن بنائے گا۔ اب یہ ہو گیا مطبوع اور یہ ہو گیا تابع۔ ہم نے شروع سے ایک بات پڑھی ہے کہ تابع اور مطبوع میں ایک چیز کامن ہوگی، ایک چیز میں مطابقت ہوگی اعراب میں، کہ یہ مرفوع ہے تو یہ مرفوع ہوگا، یہ منصوب ہے تو دوسرا منصوب ہوگا۔ اگر مطبوع مجرور ہے تو یہ مجرور ہوگا، اور مجزوم ہے تو مجزوم ہوگا۔ یہاں پر یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہوگا۔ اب یہ بات بھی سمجھ آ گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر واو آ جائے، فا آ جائے، ثم آ جائے یا حتی آ جائے، تو اس کا جو پہلا کلمہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ معطوف علیہ ہوگا، اور دوسرا کیا ہوگا؟ معطوف ہوگا، اور اس کا اعراب ایک جیسا ہوگا۔ ہم ایک جیسا پڑھیں گے بھی اگر اس کے اوپر اعراب نہیں لکھا ہوگا۔ مطلب پڑھنے میں بھی یہ آسانی دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر جاء حامد آ گیا نا، تو یہ حامد فاعل ہے۔ اب واو یا ثم علی، تو ہم ثم کے بعد یا واو کے بعد یا او کے بعد والا بھی مرفوع پڑھیں گے، کیونکہ وہ بھی پھر فاعل ہو گیا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے عطف بیاں۔ عطف بیاں وہ تابع ہے جو صفت تو نہ ہو، صفت نہیں ہے، مگر اپنے مطبوع کی وضاحت کرے۔ مین مقصد کیا ہے؟ وضاحت کرنا۔ یہ اسم جامد ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات کہ عطف بیاں جامد ہوگا، اور عموماً مطبوع کی نسبت زیادہ مشہور ہوتا ہے۔ مشہور ہونے کی یہ تیسری صفت ہو گئی، اور اس کے مطبوع کو مبین کہتے ہیں۔ مثال: جاء ابو الحسن علی، آیا ابو الحسن جو علی ہے۔ اب ابو الحسن اس میں کیا ہے؟ مطبوع ہے۔ علی کیا ہے؟ تابع ہے۔ اور تابع کیا ہوگا؟ ہم نے پڑھا یہاں پر جو عطف بیاں میں کہ وہ وضاحت کرنے کے لیے آتا ہے۔ اصل میں ابو الحسن مشہور نہیں ہے، ہم جانتے نہیں کہ ابو الحسن ہے کون، تو وضاحت کرنے کے لیے کیا عطف بیاں آ گیا کہ وہ کیا ہے؟ علی ہے، اور یہ کیا ہے؟ اسم جامد بھی ہے اور مشعور بھی ہے۔ اور اس کے بعد وضاحت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس مثال میں علی عطف بیاں ہو گیا، عطف بیاں، اور اپنے مطبوع ابو الحسن کی وضاحت کر رہا ہے کہ ابو الحسن وہ ہے جو علی ہے۔ مبین ابو کیا ہے؟ مطلب اسماء ستہ میں سے ہے، اور اس کی مرفوع حالت واو کے ساتھ ہوئی، مرفوع ہے، اس لیے عطف بیاں علی بھی مرفوع ہے۔ اور ابو کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ فاعل ہے، جا فعل ہے۔ تو یہ ہو گیا عطف بیاں کا ایک مثال۔ دوسرا مثال میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا، جا ابو حفص عمر، تو ابو حفص جو ہے نا یہ کیا ہے؟ عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنیت ہے، تو اس کے وضاحت کے لیے عمر رو آ گیا، تو یہ عمر رو کیا ہو گیا؟ عطف بیاں ہو گیا، اور یہ کیا ہو گیا؟ یہ مطبوع، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مبین۔ اب کچھ اگزامپل دیے گئے ہیں، وہ حل کرتے ہیں۔ درج ذیل جملوں میں معطوف علیہ اور معطوف کی نشاندہی کریں۔ اکلت الموز والتفاح، تو واو کے بعد جو پہلے ہوگا وہ معطوف علیہ ہوگا، اور یہ معطوف ہوگا۔ اس کے بعد یہی اس میں بھی یہی ہے، الامام فالمأموم، تو فا آ گیا، فا سے پہلے معطوف علیہ اور یہ ہو گیا معطوف۔ اس کے بعد ہے رأیت الاسد لا النمر، تو لا جو ہے وہ حروف عطف میں سے ہے، یہ معطوف علیہ، اور آخر جو لا کے بعد ہے وہ معطوف ہو گیا۔ اسی طرح ام کے بعد جو ہے عمر، یہ معطوف، اور پہلا جو ہے وہ معطوف علیہ۔ یہ تو آسان ہے۔ اس کے بعد دیے گئے جملوں میں مبین اور عطف بیاں کی پہچان کریں۔ تو جاء ابو بکر محمد،
تو ابو بکرن ہے اور محمدن یہ نام ہے اس کا، تو یہ عطف بیاں ہو گیا اور پہلا جو ہوگا وہ مبین ہوگا۔ اس کے بعد نجح عمرو اخو فاطمہ، تو یہاں پر عمرو آ گیا، یہ کیا ہے، یہ ہو گیا مبین، اور اخو فاطمہ تا، تو یہ کیا ہو گیا، عطف بیاں۔ اعراب کی بات یہاں پر یہ کیا ہے، مرفوع ہے کیونکہ فاعل ہیں۔ اخو میں واو جو ہے یہ علامت مرفوع ہے، تو یہ بھی کیا ہو گیا، کیونکہ یہ مضاف الیہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، یہ کیا ہو گیا، مرفوع ہو گیا، تو دونوں کا اعراب میں مطابقت ہے، اعراب ایک جیسا طابق مطبوق کا آیا ہے۔ اس کے بعد ہے شکرت للصدیق عامر، لصدیقی کیا ہے، مبین ہے، عامر عطف بیاں ہے۔ اور اس کے بعد حضر صاحبک خالد، صاحب کا آپ کا جو دوست ہے وہ صاحب ہو، مطلب وہ کیا ہو گیا، فاعل مرفوع ہو گیا، خالد کیا ہو گیا، عطف بیان، وہ بھی مرفوع ہو گیا، تو یہ عطف بیان ہو گیا۔ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ان مثالوں کو پڑھ کے سن کے کچھ سمجھ آیا ہوگا، اگر کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ میں بتا سکتے ہو۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، والسلام۔